أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. قل هو اللہ احد. آپ فرما دیجئے بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے. بعض کافروں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ہے، اس کا حسب و نسب بیان کر کے اس کا تعارف تو کرائیے. اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کے لفظ احد کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. صرف ایک کا لفظ اس کے پورا معنی ظاہر نہیں کرتا. ہر لحاظ سے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات اس طرح ایک ہے کہ اس کے نہ اجزاء ہیں نہ حصے ہیں اور نہ اس کی صفات کسی اور میں پائی جاتی ہیں. وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور اپنی صفات میں بھی ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، یعنی اللہ بے نیاز ہے. یہ قرآن کریم کے لفظ الصمد کا ترجمہ کیا گیا ہے. اس لفظ کا مفہوم بھی اردو کے کسی ایک لفظ سے ادا نہیں ہو سکتا. عربی میں صمد اس کو کہتے ہیں جس سے سب لوگ اپنی مشکلات میں مدد لینے کے لیے رجوع کرتے ہوں اور سب اس کے محتاج ہوں اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو. عام طور سے اختصار کے پیش نظر اس لفظ کا ترجمہ بے نیاز کیا جاتا ہے، لیکن وہ اس کے صرف ایک پہلو کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ پہلو اس میں نہیں آتا کہ سب اس کے محتاج ہیں. اس لیے یہاں ایک لفظ سے ترجمہ کرنے کے بجائے اس کا پورا مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. یہ ان لوگوں کی تردید ہے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، یا حضرت عیسیٰ یا حضرت عزیر علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر، کوئی اس کا برابر نہیں ہے، یعنی کوئی نہیں ہے جو کسی معاملے میں اس کے برابری یا ہمسری کر سکے. اس سورت کی ان 4 مختصر آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو انتہائی جامع انداز میں بیان فرمایا گیا ہے. پہلی آیت میں ان کی تردید ہے جو ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل ہیں. دوسری آیت میں ان کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود کسی اور کو اپنا مشکل کشا، کارساز یا حاجت روا قرار دیتے ہیں. تیسری آیت میں ان کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہیں. اور چوتھی آیت میں ان لوگوں کا رد کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کسی اور کی برابری کے قائل ہیں. مثلا بعض مجوسیوں کا کہنا یہ تھا کہ روشنی کا خالق کوئی اور ہے، اندھیرے کا خالق کوئی اور ہے۔ اسی طرح اس مختصر صورت نے شرک کی تمام صورتوں کو باطل قرار دے کر خالص توحید کو ثابت کیا ہے۔
اس لیے اس سورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، اور ایک صحیح حدیث میں اس کو قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ قرار دیا گیا ہے، جس کی وجہ بظاہر یہ ہے کہ قرآن کریم نے بنیادی طور پر 3 عقیدوں پر زور دیا ہے: توحید، رسالت اور آخرت، اور اس صورت میں ان میں توحید کے عقیدے کی پوری وضاحت فرمائی گئی ہے۔ اس صورت کی تلاوت کے بھی احادیث میں بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔